السلام علیکم جہاں زیب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ویری گڈ دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ، viewing our videos, giving your feedback, your comments, it's very very encouraging and we like you to get involved. ہمیں بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور کیسے آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ جی بالکل سر، ان کا بھی تھینک یو جو فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں. اور سر آج ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ایجوکیشن. کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از ناٹ پریزنٹیشن فار لائف، ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف. لیکن سر جب میں یہاں پاکستان میں یا اپنی سوسائٹی میں ایجوکیشن کو دیکھتا ہوں تو ایجوکیشن کے میننگ ٹوٹلی ڈفرینٹ لیے جاتے ہیں. سر یہاں بچے کو اسکول داخل کروایا جاتا ہے، وہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہو جائے یا اپنی تعلیم مکمل کر لے. جب میں اسکول جا رہا تھا تو ہمارے سامنے بھی ایک ایسی چیز تھی کہ آپ ایجوکیشن مکمل کریں اور آپ ایک ڈگری یا لائسنس مل جائے گا، فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ کو کوئی جاب مل جائے گی، آپ بزنس کر لیں گے. لیکن سر ایجوکیشن تو ایک ایسی چیز ہے جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، کوئی نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے یا پیسے کے لیے ضروری نہیں ہے. سر اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایجوکیشن کی اہمیت اس سے زیادہ ہم واضح نہیں کر سکتے کہ اٹ سٹارٹس، قرآن کی ریولیشن جب شروع ہوئی تھی تو the first word was اقرا، پڑھ. اقرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگیں جیتی اور انہوں نے پرزنرز آف وار کو یہ ڈیل دی، پہلی ڈیل ان کی یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کو تعلیم دیں اور آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اسے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تعلیم سب سے اہم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری بات ہے کہ تعلیم کوئی بھی دے آپ کو، کوئی آپ کو اس میں رنگ، نسل، مذہب، عقیدے کی قید نہیں ہے. کوئی بھی سورس ہو، کسی بھی طرح کی ایجوکیشن ہو، ایٹ لیسٹ جہاں تک لرننگ ہے سر اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم ہم نے اسکولنگ ایجوکیشن کو ہم نے مکس کر دیا ہے. تعلیم، تربیت اور آپ جو مدرسے سے جو ڈگریز حاصل کرتے ہیں وہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. ساؤتھ ایشیا میں چونکہ ہمارے پاس ٹرسٹ کا بہت ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور ہمیں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے تو ہم ٹینجبلٹی میں بہت یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پرانے مذاہب میں آپ دیکھیں، انہوں نے ایک، جیسے فار ایگزامپل ہندو مذہب ہے، وہ لوگ بھی ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور انویزیبلٹی ان کے لیے مشکل ہے. وہ دے ہیو ٹو سی تھنگس ٹو بلیو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انہوں نے مینیفیسٹیشنز بنائی ہوئی ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، چیزیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ساؤتھ ایشین سوسائٹی جو ہے، مذہب از آلویز ہیویلی انفلوئنسڈ بائی کلچر اینڈ بائی لوکل سرکمسٹانسز ان انڈیا. ایگزیکٹلی. تو اسلام یہاں پہ اور اسلام عربیہ میں اور اسلام یورپ میں اور اسلام سینٹرل ایشیا میں مختلف فارمز ہیں. بنیاد سب کانٹیننٹ میں ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لوگ ہیویلی انفلوئنسڈ ہیں یہاں کے کلچر سے، اور ٹینجبلٹی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ڈگری، جسے ڈگری ایجوکیشن جو ہے، ڈگری ایک ٹینجبلٹی لاتی ہے آپ کی زندگی میں. آپ کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا آ جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ چیزیں کر لی. بالکل آپ کے لیے وہ کاغذ کا ٹکڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے، پورا جیتا جاگتا انسان میٹر کم کر رہا ہوتا ہے. ڈگری میں اور may not bring the education or the knowledge or the skills. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہی بات کر رہے ہیں آپ. اب ابراہیم جلیس ایک مشہور رائٹر تھے، ان کی کتاب تھی 40 کروڑ بھکاری. اس میں انہوں نے اس بارے میں بہت تفصیل سے بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا، جسے ہم نے بعد میں بے شمار جگہوں پہ یہ چیز ہمیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ڈگری واقعی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے which may not have value. ٹھیک ہے نا؟ ایک کلاس میں 30-40 لوگ ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا لرننگ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، سب کو سیم. اچھا، اب ناؤ مارک ٹوین نے ایک جگہ پہ اس نے کہا تھا کہ I have never let my schooling interfere with my education. بالکل. مارک ٹوین امریکہ کے جو کچھ سوچنے والے لوگ جو امریکہ کی تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک تھا. He's a satirist, he's a thinker, he's a philosopher, he's an intellectual. تو اس کی بات بہت مانے. اور یہ چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ایجوکیشن میں اور اسکولنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ہمیں ان دونوں چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے آپس میں. مہد سے لحد تک، ٹھیک ہے، آپ کے پنگوڑے سے لے کے
آپ کے قبر تک یا جو بھی آپ کا مذہب ہے, جہاں بھی جو بھی آپ کا ہے, بالکل ایسے ہی, وہاں تک آپ کی تعلیم جاری رہتی ہے, اسکولنگ نہیں ہوتی. اسکولنگ کے لیے اسکولنگ کے لیے آپ کے ریگولیشن ہوتے ہیں, آپ کی ہوتی ہے, کے لیے ایک سرٹن پیریڈ ہے, لیکن تعلیم آپ کی لائف لانگ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ, اور یہ اسٹیبلش ریسرچ ہے کہ 3-4 سال کی عمر تک جو ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی 3-4 سال کی عمر تک کتابیں سناتے ہیں پڑھ کے, چاہے انہیں سمجھ آئے یا نہ آئے, ان کی ووکیبلری, ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی میں دوسرے بچوں سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اب یہ ان ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں. اور یہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی ہر بڑے لیڈر نے دنیا کے یہ کہا ہے کہ جی آپ مجھے اچھی مائیں دیں, میں آپ کو بہترین قوم دوں گا. یہ پرٹیکولرلی کا قول ہے, لیکن سب نے انداز میں یہ کہا ہے. ہم کہتے ہیں ٹیچ اے مین اینڈ یو ہیو ٹاٹ اے پرسن, teach a woman and you have educated an entire family and then in turn entire society. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تعلیم اور تربیت آپ کی گھر سے شروع ہو جاتی ہے, شروع سے. By the time you go to school, you have gained a lot of education already. ٹھیک ہے, تو تعلیم اور یہ چیز آپ کو اسکولنگ آپ کو فارملائز کرتی ہے, آپ کو ایک اسٹرکچر دیتی ہے, آپ کو ایک ایونچولی ایک ٹینجیبلٹی دیتی ہے, ڈیفینیٹلی دیتی ہے. وہ اب خالی اسکول سے نالج لے کے نہیں جاتے, پورا وے آف لائف لے کے جاتے ہو, اڈاپٹ کر کے جاتے ہو, جو آپ کو اگلے آپ کے پورے زندگی میں کام آتا ہے. سر وہ نظم و نسق کہہ سکتے ہیں, وہ تربیت کہہ سکتے ہیں, وہ پورا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. بالکل صحیح, یو مے اور مے ناٹ, آپ تھیوریٹکلی یا آئیڈیلی ہونا چاہیے, لیکن لاٹ آف ٹائمس اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں ایجوکیشن از اے بزنس, اینڈ موسٹ آف دی پلیسز, ایون امریکہ میں, ہماری سوسائٹی میں تو کہتا ہے اٹس ٹریٹڈ ایز اے بزنس, ایوری بڈی بٹ اسٹل پیپل وانٹ ٹو گو دیئر. تو آپ کو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دیس. ابھی جو ہے ایجوکیشن کے آہستہ آہستہ سے چینج ہو رہے ہیں, ٹرینڈز بھی, سسٹمز بھی بالکل خاص ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جی ایجوکیشن میں اور ایکچولی آپ کے اسکلز میں جو آپ کو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں, اس میں بہت فرق ہے. کیونکہ 16 سال 18 سال آپ پڑھتے ہیں اسکول میں, اس کے بعد پھر آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اب کرنا کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, زندگی کے حساب سے آپ کو کچھ نہیں آتا, اپنے آؤٹ ڈیٹڈ یا ایون اپنے ماڈرن تھیوریز اور بالکل تھیوریز پڑھ چکے ہوتے ہیں, لیکن آپ پریکٹیکلی نیو ہوتے ہیں, مطلب آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا چیزوں کا. ٹھیک ہے نا. تو امریکہ میں اسپیسیفکلی یہ ماڈلس چینج ہو رہے ہیں. بے شمار ایسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی اسپیشلی, لیکن انوویٹیو انسٹیٹیوشنز آئے ہیں سامنے, جنہوں نے نان ڈگری ایجوکیشن کو, اسکل بیس ایجوکیشن کو, بالکل ایسے ہی بے شمار پیسے بھی ریز کیے انہوں نے, لوگوں نے ریئلائز کیا اس کی نیڈ کو. اب ہماری پاکستان جیسے ملک میں, انڈیا اور ساؤتھ ایشیا سارا, اس میں بے شمار اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جی ڈیولپنگ نیشنز جو ہیں, ہم میجر پارٹ آف آپ کی پاپولیشن کا از یوتھ جسے آپ بالکل. اور سر وہ پڑھا تھا پاکستان میں تو سیکنڈ, اگر ورلڈ وائز کاؤنٹ کیا جائے تو یوتھ کی جو تعداد ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے, مطلب لیس دین 30. آپ کا سب سے بڑا ایسٹ بھی وہی ہے. بالکل وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان میں بھی یوتھ بڑی تعداد ہوتی ہے. اسی طرح لوکل ہیں. اس کا مطلب آپ ان پہ 1 روپیہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کے اسکلز امپروو کرنے پہ, ان کی ایجوکیشن بیٹر بنانے پہ, تو اس سے آپ کو کئی روپے فائدہ ہوتا ہے. ہر نیشن کے لیے ڈفرینٹ ہے اس کی آؤٹ کم اور آؤٹ پٹ, لیکن یہ کہ اٹس این اسٹیبلشڈ فیکٹ کہ آپ ایجوکیشن کو جتنا اسکل بیسڈ بنائیں گے, جتنا آپ اسے پریکٹیکل کریں گے, جتنا آپ اسے پروموٹ کریں گے, اتنا آپ کے لیے. سر کیا لگتا ہے کہ کچھ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں اب چینج آ رہا ہے, ہم اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, یا ابھی ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ہر چیز شروع ہوتی ہے آئیڈیا سے, کانسیپٹ. ہمارے لیے ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ رول ماڈلز بہت کم ہیں, سب سے تھاٹ لیڈر اس وقت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. He has brought many concepts out, جو چیزیں ہم ہو سکتا ہے ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں کہیں ہوں, بہت سے لوگ سوچتے ہیں ایسے, لیکن جتنا بڑا ان کا اسٹیچر ہے and the way he is seen as a role model, he's brought this out, which includes human capital development as well. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے, انیشیلی جب یہ شروع ہوا تو اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے فزیکل انفراسٹرکچر پروجیکٹ, لیکن عمران خان نے اس میں سوشل ایسپیکٹس, ایجوکیشن, ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, وہ چیزیں ایڈ کی ہیں. آبویسلی اس کے بعد پھر ایز اے سوسائٹی ہم نے سوچنا شروع کیا ہے کہ اسکلس امپورٹنٹ ہے. آپ کو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اتنی بڑی غفلت جو ہمارے اداروں سے یا ہمارے ہوئی ہے.
وہ یہ کہ 40-45 سال ہو گئے ہیں، اوورسیز پاکستانیز زر مبادلہ اس پہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ بیچارے اپنی ہمت سے جا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی ہمت سے جا رہے ہیں، اپنے رشتے دار ہیں ان کے بالکل کرتے ہیں وہ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، کوئی میننگ فل پروگرام نہیں ہے جو انہیں ٹرین کریں، اسکل دیں. اور اب آپ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، پچھلے 30-40 سال سے میں مڈل ایسٹ کے اسپیشلی ڈائنامکس یورپ اور امریکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے پہلے اسکل بیسڈ لوگ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے تھے، آہستہ 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 اسے دوسرے ملکوں نے پش کر دیا، تو وہ لوگ اسکل بیسڈ جاب اچھا بیکاز آپ نے توجہ ہی نہیں، ہمیں ریپلیس کر رہے ہیں. ہاں جی. اب ساؤتھ ایشینز کے پاس وہاں پہ ڈرائیونگ جابس ہیں، کلیننگ جاب لارجلی جب ہیں، بہت کم ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو پہلے ہمارا تھا وہ اسے ریپلیس کیا جا رہا ہے دوسرے کنٹری سے. پہلے بھی انسیڈنٹل تھا، کوئی آپ نے پلان نہیں، فلپین نے پلان نہیں تھا پہلے. پیریڈ آف ٹائم فلپین کے ہیومن کیپٹل کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ پہلے ہی بہتر ہے، وہ بہت ہی سمجھیں ہارڈ ورکنگ اور نان کنفرنٹیشنل پیپل. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ میڈیکل جتنے پیرامیڈکس کی زیادہ تر جابس ان کے پاس ہیں، اور ٹیکنیکل فیلڈس میں وہ لوگ آگے، اور جو بھی چیز وہ کرتے ہیں، ایون وہ چیزیں جو آپ کے ساؤتھ ایشینز کر رہے ہیں انہیں فلپینوز بیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت نے ایک سسٹمیٹک طریقے ریلائز کیا اور اس پہ توجہ دی ہے. تو ایونچولی جب بھی آپ کو مطلب ایونچولی کریڈٹ گورنمنٹ کو ہی جا رہا ہے، ان کی گورنمنٹ ہے انہیں اسکل بیسڈ لرننگ اور اس طرح کی. گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی کبھی بھی، گورنمنٹ پالیسی بالکل سب کچھ نہیں کر سکتی، پالیسی انوائرمنٹ بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ اس کے بعد آپ کی سوسائٹی کا اداروں کا، بالکل ایسا ہی ہے، این جی اوز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا سوسائٹی کا ہوتا ہے نا کہ ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے اس آئیڈیا کی جو گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. مطلب گورنمنٹ ایک دفعہ آئیڈیا دے دے گی، کوائن کر دے گی، پھر تو لوگوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اس میں کتنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں، کتنا اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، ایکسیپٹیبلٹی، اس کے بعد کیپیسٹی بلڈ کرنا، ٹھیک ہے، آپ کو ہیو ٹو ہیو کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. ہماری آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں کے حساب سے این جی او بنے ہیں، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ کام کرنے کی. ٹھیک ہے، ہمارے ڈونرز ہیں جو ملینز آف ڈالرز دینا چاہتے ہیں لیکن ادارے ہی نہیں ہے، ایسے آپ کے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں یوز کر سکیں، تو وہ ٹرسٹ وردی سیکٹر نہیں ملتا یا اسٹیک ہولڈرز نہیں ملتے. جو ٹرسٹ وردی ہیں لوگ، لیکن وہ کیپیسٹی نہیں ہے ان میں، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا اسٹاف نہیں ہے، یا وہ اتنے پیسے ہینڈل نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں ہونا ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کنسلٹیڈ ایفرٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی حکومت، آپ کے سول. اچھا سر، ان دا اینڈ میں ہم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سارا سینیریو ہے، آپ کیا مشورہ دیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا، عمران خان نے انٹرپرینیورشپ پہ اور بزنسز پہ بہت زور. کوئی گورنمنٹ یا کوئی بھی سوسائٹی جابس کے تھرو آپ کو نہیں کر سکتی کیٹر، ٹھیک ہے نا. تو انٹرپرینیورشپ از اے اسکل. آپ میں ایک تھوڑا سا ایپٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے، لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم یو بلڈ اے اسکل، ٹھیک ہے. تو کسی بھی فیلڈ میں آپ کو کام، نمبر 1 ایجوکیشن اسٹارٹس فرام دا ڈے یو آر بورن، اینڈ اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس اینڈ فیملی ٹو اسٹارٹ دیٹ. جیسے آپ پہلے کہتے تھے نا کہ دی انٹائر ولیج ریزز اے چائلڈ، پورا گاؤں میں یا پورا سوسائٹی شامل ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کو تعلیمی اداروں کو بھی اب ڈگری سے توجہ ہٹا کے اسکلز پہ توجہ دینی ہے، اسکلز پہ لانا پڑے گا، سب کو انوالو ہونا ہے. آپ بیٹھ کے حکومت کا انتظار نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ، بالکل ایسے ہی ہے. اب گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے، بالکل بالکل. یہ تو سر اپنے آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے گورنمنٹ انیشیٹ ہی کر سکتی ہے، باقی سارے سوسائٹی کے جتنے سیکٹرز ہیں انہیں اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. بالکل. اور گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ دیکھیں گے، آپ کے سیاستدان جتنے بھی آتے ہیں ان کی کوئی ایسی ایجوکیشن یا اسکل سیٹ نہیں ہے انسیڈنٹلی، انوائرمنٹلی، یا بائی بینگ بورن ان اے پولیٹیشینز ہاؤس وہ لوگ پولیٹیشین بن جاتے ہیں. اور پھر یہ سر کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو انہیں بھی ان کی بھی اپ برنگنگ اور ان کی مطلب گرومنگ کر سکے. کچھ ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسیڈنٹل ہوتے ہیں، کچھ ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں. تو اس میں ایک انٹینشنل کنسلٹیڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے سوسائٹی کے سارے کارنرز کو، چاہے وہ کمپنیز ہیں. کمپنیز نیڈ ٹو play their role and pay their fair share in skills development. Internship programs ہیں، trainees ہیں، educational institutions کے ساتھ
कोलैबोरेशन है, जॉइंट प्रोग्राम्स है, ये सब करने की जरूरत है, इसके बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी को भी साइड लाइन पे बैठने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नीड्स टू वेक अप, गेट टू इट एंड स्टार्ट डूइंग इट, दैट्स व्हाट आई से अबाउट एंड प्ले हिज पार्ट। सर बिल्कुल हमारा टाइम हर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खवातीन का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्दों से भी ज्यादा। तो बिल्कुल, क्योंकि वो सोसाइटी का सेगमेंट और सेक्टर है, जब तक वो आगे नहीं आएंगी, वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, फिर एक साइड ही जब पेंचर होगी तो सर कैसे चलेगा सिस्टम। एग्जैक्टली। तो वी इनवाइट ऑल आवर फ्रेंड्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हम ख्याल लोग हैं, जो प्रोग्राम देखते हैं, अपने अपने लेवल पे, अपने मोहल्ले में, घर में, सोसाइटी में इन्वॉल्व हो, वेट ना करें, ठीक है ना, और स्किल्स की तरफ ले जाएं सोसाइटी को, बिल्डिंग स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल ऐसे बिल्ड होगा। वी वुड लाइक योर कमेंट्स, वी वुड लाइक यू टू गेट इन्वॉल्व, वी वुड लाइक टू टेल अस कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, और इन्वॉल्व हो इसमें, ठीक है सर। सर बहुत प्रोडक्टिव बात की, बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा, और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा इंशाल्लाह, फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।